سی بی پوڈ کاسٹ کی 30ویں قسط میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بادیس. سامعین، ٹی سی بی پوڈ کاسٹ کی اس خصوصی قسط میں ہم ذکر کریں گے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے 14 سال بعد دورہ پاکستان کا. قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ کا، کھیلوں میں استعمال ہونے والی نئی اصطلاح، بایو سیکیور ماحول اور HBL-PSL کی تیاریوں کا. مگر سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا، جنہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ اور T20 انٹرنیشنل سیریز میں کامیابی حاصل کرنے پر بابر اعظم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ مستقبل قریب میں شیڈول عالمی مقابلوں سے متعلق اپنے اہداف پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے. دیکھیے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، فینس کے لیے اٹس اے ویری ویری بگ تھنگ. It's the first team outside of the subcontinent that has visited Pakistan and played a test series. We congratulate the South Africans on a wonderful series. Thank them for coming to Pakistan. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں for all the security forces, the provincial government کا شکریہ ادا کرتے ہیں, federal government, the PCB staff who worked tirelessly over the course of the last 8 to 10 months to make sure cricket ہم کھیل سکیں. Or also like to thank all the fans who got behind us and continue to support us during that period of time. Yeah, the South Africa series brings to an end the 2019 to 21 Test Championship. اس میں ہم 5 میچز ہم ہار گئے, 4 جیتے اور 3 ہم نے ڈرا کیے. But it's been a great experience for us. We finished on a high with the series win against South Africa, which was fantastic. And we're ready to start the new Test Championship for the period of 2021 to 2023. We're very much looking forward to that. We have 3 away series and we have 3 home series. Away series, West Indies کے خلاف ہم away کھیلیں گے, اس کے بعد شری لنکا اور بنگلہ دیش. Home series ہمارے انگلینڈ, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ہوں گے. تو lots to look forward to for our home fans on our home conditions. You've already seen we are a formidable team at playing at home, and we're very much looking forward to welcoming those 3 big teams as part of the Test Championship for 2021 to 23. دیکھیے, پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم واپس پاکستان آ کے کھیلیں. UAE تو کنڈیشنز ٹھیک ہیں, وہ ادھر ہم کھیلے ہیں, لیکن there's nothing like home conditions. دوسرے ملکوں کو آپ دیکھتے ہیں, they always capitalize on home conditions, whether it's Australia, whether it's England, whether it's New Zealand. تو پاکستان کرکٹ کمنگ بیک ہم نے دیکھ لیا ساؤتھ افریقہ سیریز میں کہ ہم کنڈیشنز کو کیپٹلائز کیا, ہم جیت گئے 2-0 ان ٹرمز آف دس سیریز. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کنٹینیو ٹو پلے ایٹ ہوم. پاکستان پلیئرز جو ڈومیسٹک والے جو کھیلتے ہیں اور پرفارم بھی کرتے ہیں, ان کو سلیکشن میرٹ کے اوپر ہم سلیکٹ کریں. ہم نے دیکھا نعمان علی نے پرفارم کیا, حسن علی نے پرفارم کیا. تو یہ جو نئی رجیم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, انڈر محمد وسیم ایز چیف سلیکٹر, ہم میرٹ کے اوپر سلیکشنز ہم کر رہے ہیں. لیکن فینس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں کھیلیں. رول ماڈلز بھی چاہیے ان کو, اور نیکسٹ جنریشن کو ہم انسپائر بھی کرنے چاہتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ از ٹو ہیو یور ہیروز پلئنگ ایٹ ہوم. تو انشاءاللہ کووڈ کے بعد موقع ملے گا فینس کو ادھر اسٹیڈیمز میں آنے کا اور وٹنسنگ لائیو کرکٹ ایکشن, سینگ دا ہیروز پلے. This year we have 9 ODIs which we are due to play. They all go towards a qualification. So the World Cup Super League qualification for 2023. So we're working. It's very important for us to win those 9 matches, or win as many of those 9 matches. Uske baad bhi hum T20 World Cup bhi hamari aa rahi hai to October November mein. So we are working towards that. We have plenty of T20 content up leading into that World Cup. So winning maximum matches. One of our objectives is to ensure we have a settled and balanced 12 or 13 players. Jo selectors bhi khush hain unke upar, coaches bhi unke upar khush hain. تو وہ بھی ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے. تیسرا آبجیکٹیو جو ہمارا ہے اس سال کے لیے کہ ہم ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش ٹیسٹ میچز ہم کھیلیں گے ان کے ساتھ ایٹ دا بیک اینڈ آف دی ایئر. تو دس ول ٹیک اس ٹورڈز دی 2023 ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل, اینڈ دس از ون آف آور ایمز از ٹو گیٹ ٹو دا فائنل آف دا ٹیسٹ چیمپئن شپ ان 2023. سو ہم جرنی جو ہمارا جرنی ہے وہاں سے شروع ہوگا. تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ ہم میچز یہ جیتیں, یہ ٹیسٹ سیریز جو ہم ہوم میچز جو ہم کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ سیریز بھی کھیل رہے ہیں. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایئر فار اس فرام اے T20 پرسپیکٹو, فرام دا ورلڈ کپ, ODI, World Cup, Super League,
جو qualification 2023 کے لیے and the beginning of the journey for the 2023 Test Championship finals. So these are the three main objectives that we have for the remainder of this cricketing year. Cricket Committee نیو زیلینڈ کے سیریز کے بعد ریویو کیا تھا اور انشاءاللہ دیکھیں چیک اینڈ بیلنسز ہر وقت ہونے چاہیے کیونکہ میرے اوپر بھی ہونے چاہیے, کرکٹ بورڈ کے ہونے چاہیے, تو اٹس نو ڈفرینٹ کہ کوچز کے اوپر بھی ہونا چاہیے. تو کرکٹ کمیٹی جو ملی تھی آفٹر دا نیو زیلینڈ سیریز, ہم نے انڈر 19s کا بھی ریویو کیا تھا, ویمنس کرکٹ کا بھی ریویو کیا تھا. تو انشاءاللہ وی آر 23 فیبری میں ہم مل رہے ہیں, یہ کوشش ہم کریں گے 23 میں میٹنگ ہم کریں گے, اس میں ریویو کریں گے انڈر 19s کا پریپریشن ورلڈ کپ کے لیے جو نیکسٹ ایئر فیبری ویسٹ انڈیز میں ہو رہا ہے, اس کو ہم ریویو کریں گے. اور جو سیریز یہ ساؤتھ افریقہ جو ختم ہوا وہ بھی ریویو اور اسیس کریں گے. اور ویمنز جو ہماری ٹیم ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے بھی گئی تھی, تو اٹس گونا بی اے وائڈ رینجنگ ایجنڈا. تو ہر وقت ایوری کوارٹر انشاءاللہ وہ کرکٹ کمیٹی ملے گی اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ریویو ایز وی گو along. چیک اینڈ بیلنسز, سپورٹ بہت ضروری ہے کوچز کے لیے, بٹ مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ویئر ریزلٹس بزنس امپروومنٹ بالکل بہت چیزیں ہیں ابھی جو جن کے اوپر ہم امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ کرکٹ کمیٹی کا یہ کام بھی ہے, بہت ایکسپیرینس بھی ہے ہمارا, وسیم اکرم صاحب, عمر گل, سلیم یوسف, ایسے جو عروج ممتاز جو ایکسپیرینس والے لوگ ہیں, تو یہ ان پٹ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آخر میں مینٹرنگ بھی ہمارا کام ہے جو کرکٹ کمیٹی کا ہے, اور آلسو مانیٹرنگ. سو وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ فار دا بیسٹ آف پاکستان کرکٹ. دیکھیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو پلیئرز کا ہوتا ہے بہت ضروری ہے. سو ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف پلیئرز ریمینز آر فوکس. جب وی آر سیٹسفائڈ کہ جو ایس او پیز جو دوسرے ملک امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر, دین وی ول ڈیفینیٹلی بی کنٹینیو ٹو ٹور. دیکھیے وی وینٹ ٹو انگلینڈ ایٹ دا ہائٹ آف دا پینڈیمک لاسٹ ایئر, اس کے بعد نیو زیلینڈ بھی ہم گئے تھے. Our players have spent a lot of time in biosecure bubbles, but وہ ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں. They're sacrificing. People will say ultimately they're professional cricketers, ان کو کرنا چاہیے. لیکن you got to remember that it's not easy being away from your family for months on end. So these guys are contributing to their nation, اور we must remember that. It's very commendable. اور پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارا proactive philosophy ہے کہ if we are happy with the SOPs in place, then it's more about the fact that give us a reason not to tour rather than should we have a reason to tour. تو اس کے اوپر ہمارا فلسفی ہے. تو پرو ایکٹیو اپروچ ہے ہمارا. ساؤتھ افریقہ کا ٹور بھی ہے اینڈ آف مارچ, تو ہم فلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں obviously subject to SOPs اور situation in South Africa کہ ہم ادھر بھی ٹور کریں گے. زمبابوے بھی ہم جا رہے ہیں, انگلینڈ پھر ہم جولائی میں جا رہے ہیں. تو جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے گلوبل کرکٹ میں, I think it's been significant over the last 12 months and inshallah we'll continue to do that. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے, اٹس بین ایگزاسٹنگ سیزن فار پی سی بی اسٹاف اور سیکورٹی فورسز بھی, کیونکہ ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے. بٹ لیکن پی سی بی اسٹاف دیکھیے یہ آسانی والی بات نہیں ہے کہ ایس او پیز آپ ڈیولپ کریں پھر امپلیمنٹ کریں. ویو ہیڈ ملٹیپل ٹورنامنٹس گوئنگ آن ایٹ دا سیم ٹائم. زمبابوے کا ٹور جب ویمنس کا کیمپس بھی ہم رن کر رہے تھے, انڈر 19s بھی ڈومیسٹک بھی چل رہا تھا. تو اس کے بالکل اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. بٹ HPL PSL is one of our marquee tournaments of the year. تو پریپریشن اس کا پہلے ہم نے شروع کر دیا تھا, فرانچائزز کے ساتھ ہم کام ہم نے کیا اور کر رہے ہیں. تو وی آر ریڈی فار کراچی. ایس او پیز ہم نے ڈیولپ کیے, امپلیمنٹ کر رہے ہیں. 50 اوورسیز پلیئرز بھی آ رہے ہیں. تو اگین اٹ از اے ویری گڈ سگنل کہ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ انٹرنیشنل پلیئرز ریٹرننگ بیک ٹو پاکستان, یہ نارمیلٹی ہماری ہوگی. تو الحمدللہ ہر چیز اچھی جا رہی ہے. ہم 20 میچز کراچی میں کھیلیں گے, اس کے بعد پھر ہم لاہور آ جائیں گے واپس 14 میچز یہاں. تو انفارچونیٹلی ہم ملتان اور راولپنڈی آن دس اوکیزن ہم نہیں کھیل سکتے ادھر ایس او پیز اور کووڈ کی وجہ سے. لیکن اچھی بات جو ہے تو 20% NCOC نے اوکے کر دی ہے, تو ایٹ لیسٹ 20% کا فینس تو ہم الاؤ کر سکیں گے ان دا گراؤنڈس ود فل ایس او پیز. اینڈ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ منڈے سے ٹکٹس بھی آن لائن ہو جائیں گے, ہم فلی آن لائن سیلز کر رہے ہیں. تو وی آر ویری مچ لوکنگ فارورڈ ٹو ہائی کوالٹی کرکٹ, ہائی کوالٹی پروڈکشن. جو گراؤنڈ میں نہیں آ سکتے, جو گھر میں ہوں گے, ان کے لیے وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو پرووائڈنگ ہائی کوالٹی پروڈکشن so that you can enjoy it as much as the fans in the stadiums. سامعین, جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کرنے والی قومی کرکٹ ٹیم نے مہمان ٹیم کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 انٹرنیشنل سیریز میں بھی 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی ہے. اس موقع پر پاکستان کے سابق کپتان
اور موجودہ کمنٹیٹر رمیز راجہ نے PCB پوڈکاسٹ کے لیے خصوصی طور پر قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. ایک تو انجری کے بعد واپسی آپ کی ہوئی, پہلی دفعہ ایسا ایکسپیرینس تھا, تو کتنا مشکل تھا, کیا کرنا پڑا آپ کو مینٹلی ٹیکنیکل اعتبار سے؟ بالکل رمیش بھائی, انجری کے بعد جب آپ آتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ میرے خیال سے میری انجری 1 منتھ چلی تھی, تو 1 منتھ میں نے بالکل بھی کرکٹ نہیں کھیلی. ٹریننگ کرتا رہا ہوں لیکن بالکل بھی کہتے ہیں نا کہ میچ اور وہ نیٹ پریکٹس بھی نہیں کی, تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے واپس آنا, کیونکہ فارم اچھی تھی اور ایک دم بریک آیا, تو اس کے بعد پھر سٹارٹ کیا, تو تھوڑا سا آپ کو ایز اے بیٹسمین آپ کو تھوڑی سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, تو وہ پھر کوشش فارم, ریدم, فلو, بالکل وہ ساری چیزیں مس کر رہا تھا. تو کوشش یہ کر رہا تھا کہ جتنے میں پریکٹس کرتا ہوں اس سے ڈبل کروں, کیونکہ اس چیز کو میں واپس سے لے کے آؤں, اور وہی میں نے کیا. اور ٹیسٹ میچز میں بھی آپ کے سامنے ٹچ اچھا تھا لیکن فنش نہیں کر پایا تھا. وہ بالکل وہ مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں اور اس پہ میں کام بھی کر رہا ہوں, کیونکہ ہر روز آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, ہر دن کچھ نہ کچھ آپ غلط بھی کرتے ہیں, اس سے آپ جتنا سیکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. اچھا, یہ بہت بڑی سیریز آپ جیتے ہیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ مانی گرامی ٹیم ہے, اس سے آپ کو بھی کانفیڈنس آئی ایم شیور آیا ہوگا ایز اے اسکپر, اور ٹیم کو بھی آتا ہے, کیونکہ ٹف سیریز تھی. ٹیسٹ میچ جو تھے وہ جیتنے ایک طرح سے لازمی تھا آپ کے لیے گھر میں نیوزی لینڈ کے بعد, اور پھر T20 کی سیریز پھنس گئی تھی. بالکل رمیش بھائی, دیکھیں آپ جب ایک ٹاپ کی ٹیم سے سیریز جیتے ہیں, ٹیسٹ سیریز بھی جیتے ہیں, T20 بھی جیتے ہیں, تو آپ کا کانفیڈنس کافی ہائی ہوتا ہے, اور ایز اے پورا گروپ کافی کانفیڈنس میں ہے. اور دیکھیں ہم نے بھی نئے لڑکے بھی ٹرائی کیے, ہم نے حفیظ بھائی نہیں تھے, نئے لڑکوں نے کافی رسپانس اچھا دیا, تو بالکل یہ اس سے کافی کانفیڈنس آتا ہے ایز اے ٹیم, اور ایز اے کپتان مجھے کافی کانفیڈنس آیا. لڑکوں نے کافی جو بھی ان کو پلان دیا تھا, جس سچویشن میں ان کو پلان دیا تھا, پھنستے بھی تھے, نکلنا بھی ان کو بتایا کہ یار اس ٹائم پہ یہ کر لو یا اس ٹائم پہ یہ کر لو, تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. کہ ہم نے بس ایک یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے, ڈر کے نہیں کھیلنا. ہم آپ کو بیک کریں, آپ فلوپ بھی ہوں گے, آپ پرفارم بھی کریں گے, تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. تو وہی الحمدللہ وہ چیز ہم کیری کر رہے ہیں, اور جو ہماری مسٹیک تھی ہم نے اس پہ بیٹھ کے بھی کام کیا. فیلڈنگ پہ ہو گیا, ہم بیٹنگ میں جہاں لیگ کر رہے تھے, بولنگ میں لیگ کر رہے تھے, تو یہ ساری چیزیں ایک ہم نے ڈے بائی ڈے ہم اس پہ کام کرے, اور امپروومنٹ آپ کے سامنے ٹیسٹ میچ میں بھی اچھی دی رسپانس لڑکوں نے, اور T20 میں بالکل پچھلا میچ اگر سیکنڈ میچ کی بات کریں تو میرے خیال سے ہمیں اچھا کھیلنا چاہیے تھا. ہم کسی 2-3 جگہوں پہ ہم نے ویسا رسپانس نہیں کیا یا ویسی پرفارمنس نہیں کی کہ جس سے ہم میچ جیتا تھے, لیکن آج کا میچ آؤٹ اسٹینڈنگ رہا. بولرز نے زاہد محمود ڈیبیو تھا, لگ نہیں رہا تھا, اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کی. 3 اوور میں اس نے 2-3 آؤٹ کر دیے تھے, لیکن ایک اوور کی وجہ سے وہ تھوڑا سا وہ 40 پہ چلے گئے. دیکھیں آگے ڈیوڈ ملر کھیلا, ون آف دی بیسٹ وہ ہٹر ہے, تو وہ تھوڑا سا وہ اس نے گیم کو تھوڑا سا وہ لمبا لے گیا, جس کی وجہ سے اس نے اتنا اسکور کیا. اس کے بعد پھر بیٹنگ بالکل رضوان کی بات کریں تو میرے خیال سے آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں تھا, اور اس نے امپرومنٹ شو کروائی ہے, رسپانسبلٹی شو کروائی ہے کہ آپ فارم ہوتی ہے تو آپ چھوڑیں نا, کیونکہ ہمارا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز ہم نے ان کو بتائی, ریلیکس نہیں ہونا, ہر دن نیا کچھ آئے گا, نئی وکٹ, نئی میچ, نیا دن. تو وہ اس پہ جتنا آپ فوکس رہو گے, جتنا آپ چیزیں سمپل رکھو گے, جتنا آپ بلیو رکھو گے, آپ کے لیے ایزی ہوگا. اچھا, کیونکہ جیتے ہیں تو شاید کریکشن آسان ہوتی ہے. فار ایگزامپل ٹیسٹ سیریز میں اوپنرز کا مسئلہ, T20I میں جنرلی یہی سمجھا گیا کہ مڈل آرڈر میں اس طرح کی جیسے ڈیوڈ ملر اننگز کھیلے ہیں ویسا آپ کو ایک ہیرا چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک روم فار امپروومنٹ ہے, یا دیکھا جا سکتا ہے ان دونوں سچویشنز کو؟ بالکل رمیش بھائی, امپروومنٹ کی تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے. بالکل ہم تھوڑا سا اسٹرگل کیا ہم نے اوپنرز میں, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور بالکل T20 میں ہمارا یہ جو مڈل آرڈر ہے تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا ہے. ہمارے پاس کیپیبل ہیں پلیئرس جو ویسی اننگز کھیل سکتے ہیں, ویسا میچ نکال سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی بات ہے. اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ان کو جتنا کانفیڈنس دیں گے اتنا وہ جتنا میرے خیال سے جتنا وہ میچز کھیلیں گے, مشکل کنڈیشنز میں کھیلیں گے, اچھی ٹیموں کے اگینسٹ اچھی اننگز کھیلیں گے, تو میرے خیال سے ان کا کانفیڈنس آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. اچھا, ڈیوڈ ملر کی آپ نے بات کی, وہ PSL میں آپ کو ملیں گے, میرے خیال زلمی کے لیے کھیل رہے ہیں. PSL کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں بابر. بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے, ایکسکیوز می,
बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. सो उसमें अब आपके पास स्काई इज़ द लिमिट, इसलिए कि आपके पास मौका भी है, अपने होम कंडीशंस में खेलेंगे. किस तरह से देख रहे हैं PSL को? बिल्कुल रमेश भाई, हम पूरा साल क्रिकेट रहा रही है, लेकिन इस PSL का हम वेट करते हैं हर वक्त. और कोशिश यही होती है कि अपना एक लीग है, इसमें अपनी लोकल प्लेयर्स जितना परफॉर्म करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे सिलेक्शन के लिए अच्छा है. तो मेरे ख्याल से जितने भी यंगस्टर हैं इनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्म करें, अपने आप को मनाएं. क्योंकि आप देखें, मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने मुख्तलिफ प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. तो जितना ये प्लेयरों से, इंटरनेशनल प्लेयरों से, फॉरनर्स प्लेयर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आप क्या सोचते हैं, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं, मुश्किल कंडीशन में आप कैसे अपने आप को निकालते हैं, अब अगर बैड फॉर्म लगी हो तो आप कैसे निकलते हैं. तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प करती हैं एज अ प्लेयर. और बिल्कुल मैं काफ़ी लुकिंग फॉरवर्ड हूँ PSL के लिए. और कोशिश ये है कि मेरी जो बैड फॉर्म है मैं इसमें PSL में उसको दोबारा रिसाइकिल करूँ, अपना मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ और कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं उसको मैं बैठ के देखूँ और PSL में वो चीज़ें ना हों. PSL का नगमा पसंद है आपको? बिल्कुल. हाँ, ऊँची आवाज़ में लगता तो काफ़ी अच्छा लगता है. चले, बहुत बहुत मुबारक हो फिर से आपको और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सामीन, जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की मुकम्मल बहाली के बाद एशिया से बाहर किसी भी टीम का पहला दौरा पाकिस्तान है, बल्कि ये मेहमान टीम का भी 14 साल बाद पाकिस्तान का पहला टूर है. दौरे के अख्ताम पर मारूफ कमेंटेटर माइक हेजमन ने मेहमान टीम के हेड कोच मार्क बाउचर से खुसूसी गुफ्तगू की. आइए आपको सुनवाते हैं. Mark, thanks for your time. What are your thoughts looking back on this tour to Pakistan? Yeah, I think there's some great lessons learned from our cricketers. You know, our guys have never been here before. I think it's a different culture of cricket when you come here, talking about reverse swing, things that we're not used to, facing spin. Although I don't think the wickets turn too much, but there's definitely a certain technique that you've got to acquire when, especially when batting over here. So I think there were some good lessons. Yes, you know, the results didn't go our way, and you know we lost both series. But there's certainly a lot of players that will go back having learnt a lot of lessons, and I think will make them better cricketers as well. So if you look at some of the highlights, what would you say they are? Yeah, look, I think in the Test match series, likes of Aiden Markram coming through. You know, he came to this tour with a lot of questions about his facing spin. And I think you know, he went about it and showed us in that last innings that he played 100. Well, he'll take a lot of confidence from there. The way our opening bowlers bowled as well, I thought our bowling unit bowled really well. Now there's a bit of poor batting from both sides. We'll have to go back to the board and look at how we can stop our batting collapses in the Test match series. In the the T20 series, you know, we came with the young side. I thought a guy like Tabraiz Shamsi, you know, had a great series as well. He's really coming into his own as being our strike spinner. You know, the guys up front, Reza played some good innings as David Miller towards the end as well. You know, he's also been a little bit behind on the runs, and so he'll take a lot of confidence from this. And as I said, you know, the lessons that these youngsters will learn will only stand them in good stead going forward in their careers. And just to break it down a little bit, what about Pakistan as a test nation, as a test playing nation? How'd you find them? Yeah, look, I think both the teams are sort of coming off the back of maybe giving a couple of opportunities to youngsters. So we knew that they were fairly young as well. But you know, having a look at a couple of the players, there's a reason why people have always come to Pakistan and they've said, wow, there's a lot of talent here. And I think they showed it in the Test match series as well. The little Rizwan, you know, he played really well in the last innings as well, and he showed what he can do in T20 cricket. So I think there's some good young names up and coming for Pakistan, and the future is certainly bright for them. And also the conditions, the pitches, what did you think of them? I mean, they were, personally, I thought they were terrific for Test match cricket. What were your thoughts? They were basically what we expected. You know, I don't think there was too much spin. I think, as I said, you know, the wickets here, they skid sort of low. There's a lot of reverse swing around, and that's exactly what we expected. So I know that in the media they were talking about the wickets being a bit dry, but I don't think they played you know, any different to what we expected. So I thought the wickets were pretty good as well. And what about away from the game? I know you didn't get a chance to get out and about, but what was the hospitality like? Hospitality was very good. You know, whenever you come to Subcontinent, they got a way of just making life a lot easier for you. You know, you're talking about the bubble life and the biosecure environments, that's always going to be tough, but we're sort of used to that when we come to the Subcontinent. We don't get to spend too much time outside, which is a bit unfortunate as well, because you like to get around and see the country a bit and experience the culture as well.
But yeah, we thoroughly enjoyed it. You know, it's been a long time since sides have come back to Pakistan, and hopefully the people have enjoyed seeing a bit of cricket in Pakistan again. And what would your advice be to other nations who are thinking of coming to play in Pakistan? A lot of great lessons to learn from playing in Pakistan. So I mean, you know, the big question was about security, and we had guys that sort of came over to have a look at that. When we arrived, you know, the security levels were top notch. I probably feel safer in Pakistan than what I did in South Africa. So, you know, for me, everything has just worked like a dream. You know, the transport from the ground back to the hotel to, it's just so easy. So to the teams looking to tour here, I think it's exciting. It's just, you know, the cricket is fantastic as well, and a great venue to come and play. And what about yourself from a coaching point of view? Let's get inside your mind as a coach. Yeah, look, some tough lessons. I'm also of the understanding and that we also got a young team as well. You know, like I said, we did the test series didn't go according to plan. We felt that we did compete, however. There were just some big moments that we didn't stand up. The batting collapses didn't help, the run-outs didn't help, the drop catches didn't help. So we know exactly what we need to, you know, shape up on in order to compete with tough teams, especially in their home conditions. I thought the T20 series was a closely contested series as well. I was very happy with the way that the guys played, especially in the second game. You know, we want to play an exciting brand of cricket, a brand that sort of the guys have good intent when they come out and play, especially against spin in foreign conditions as well. This last game, we sort of just didn't find the balance of the intent with the smartness as well. So I think we probably lost two wickets in the final game up front, which put us under pressure. But we still managed to get a total that I think was defendable. But you know, all credit to Pakistan, they played well, especially in this last game. And finally, would you like to just make a comment to the PCB? Yeah, certainly. I mean, thank you very much for the hospitality that you've shown. You know, there was always questions of us coming here, and the safety, and especially in COVID times as well. And they've certainly done themselves proud. And I think from all the players that are over here from our side, there were quite a few. There's been no complaints whatsoever. The guys have just got along and done their work, and it's been a fantastic tour, and one that we'll certainly cherish, and one that we'll certainly look back and say there are a lot of lessons learnt, and we can't wait to get back here in the near future. कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद बायोसिक्योर की इस्तिलाह अब खेलों की सरगर्मियों का अहम जुज़ बन चुकी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने आलमी वबा के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को एक महफूज माहौल फराहम करके बड़ी तादाद में क्रिकेट इवेंट्स का इनेकाद किया है। सीज़न 2020-21 में बायोसिक्योर के कामयाब इनेकाद और इसके मुस्तकबिल पर इजहार ख्याल करते हुए डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम ने कहा, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि जिस वक्त हमने ये बायोसिक्योर का कंसेप्ट पहली दफ़ा बनाया और जब ये कोविड आया है, इनफैक्ट हमारे से पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम थी कि जो इंग्लैंड में जाकर एक सीरीज़ खेलना चाह रही थी, लेकिन हम इंग्लैंड के साथ अंडर डिस्कशन उससे बहुत पहले हो गए थे, जिसके अंदर हमने प्रोटोकॉल्स बनाने शुरू कर दिए अपने कैंप के हवाले से भी कि पाकिस्तान टीम यहाँ कैंप कैसे करेगी और प्लेयर उससे पहले भी स्टेज 1 के अंदर अपने घर में ट्रेनिंग्स कैसे करेंगे। मेरे लिए ये इतना मुश्किल था पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स हमारे और कोई ऐसे CMOs थे नहीं जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते, तो मैंने तमाम दुनिया के तकरीबन जो स्पोर्टिंग कोड हैं उनके CMOs से इंटरेक्ट किया। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया 50 से प्लस CMOs मिलकर एक प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, इंग्लैंड में अबाउट 20 से प्लस लोग स्पोर्टिंग कोड मिलकर बनाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। मैंने उन स्पोर्टिंग कोड के लोगों से मिलकर अपने कुछ एक्यूमेंट से और अपनी मेडिकल एडवाइजरी कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी उसके साथ मिलकर ये एटलीस्ट हमें 6 to 8 वीक्स लगे कि ये डॉक्यूमेंट हमने पहली दफ़ा तैयार किए कि जो हमारे कैंप के ऊपर जो इंग्लैंड टीम जानी थी उसके लिए लागू होते। सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। पहले SOPs बनाना ही सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए। आपके लिए इतने सारे चैलेंजेस थे कि लोगों को पहले तो पता ही नहीं था कि ये है क्या। हमारे लैक ऑफ नॉलेज ने इस चीज़ के लिए हमारे लिए इतना मुश्किल था कि हर इंसान को हम समझाना इतना हमारे लिए मुश्किल था कि यार ये आपके इस तरह से फैलता है, इस तरह से फैलता है। और ये पाकिस्तान में नहीं था सिर्फ,
یہ دنیا میں تھا. دنیا میں کسی کو دنیا پہلے تو 3-4 مہینے ہم یہ لوگ سٹرگل کرتے رہے کہ کیا یہ اس کا پیریڈ کیا ہے کہ جس میں یہ کسی افیکٹڈ آدمی سے پھیلے گا. ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیز کہ لوگوں کو سمجھانا, پوری دنیا کو بلکہ سمجھانا, جس جہاں جہاں لوگ تھے انہوں نے بہت مشکل سے سمجھایا. اور اس میں ریسرچ اتنی تیزی سے ہوئی کہ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن اوور نائٹ لوگوں نے بہت ساری ریسرچز کی, جس کے بعد اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ان ریسرچز کو پڑھ رہے تھے, ہم انٹریکٹ کر رہے تھے ان لوگوں سے جو ریسرچ بنا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, یا ہم ان کو ریسرچ کو پڑھ کے خود سے ایک ڈاکیومنٹیشن تیار کر رہے تھے. چیلنج ایک لوگوں کو سمجھانا, دوسری اس کے بعد ایکوپمنٹ آپ کے لیے لینا, تیسری چیز ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ کو اس وقت شیور نہیں تھے آپ, کیا وہ ابھی تک ہم شیور نہیں ہے کیا یہ کون سا اسپیسیفک ہے کون سا اسپیسیفک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا سہولتیں موجود ہیں, ہمارا میڈیکل سیٹ اپ ملک کے اندر یہ کیسا ہے, ہر آدمی سے انٹریکٹ کرنا. یہاں پہ کراچی میں کسی بھی شہر پاکستان کے اندر ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہاسپٹل اویلیبل رکھے تھے. ہم نے سب سے انٹریکٹ کر کے اپنے سٹاف کے لیے, اپنے پلیئرز کے لیے, کہیں بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وی ہیڈ دا فیسلٹی کہ ہم ہر شہر میں اپنا بندہ بھیج سکتے تھے جو بڑے شہر ہیں. ہمارے سب لوگوں کے ساتھ ایک یہ ڈسکشنز چل رہی تھی ہاسپٹلس کے اندر کہ ہم اس کو کور کر رہے تھے. سو اٹ واز ویل کورڈ. دیکھو یہ صرف پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان سے باہر ساری کنٹریز, ہم یہ ڈسکشن میڈیکل پینل پاکستان ICC کے میڈیکل پینل پہ بھی ڈسکشن بہت زیادہ چل رہی ہے. پلیئرز کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. بایوسکیور ببل سے ایک بایوسکیور ببل سے دوسرے بایوسکیور ببل میں جانا. آپ ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, سیلیوٹ ٹو پاکستانی کرکٹرز. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جون کے شروع سے ابھی تک وی آر دا اونلی کنٹری کہ جو ہم نان سٹاپ کرکٹ کھیل رہے ہیں. نان سٹاپ کرکٹ ہماری ہو رہی ہے اور ہم اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ بڑی محنت سے اس کو سارے کو کور کیے ہوئے ہے کہ اس کو کسی طرح کا کوئی انسیڈنس نہ ہو. اب ہمارے لیے یہ چیز کہ اتنے سارے کرکٹرز ایک ہی جگہ پہ, اب ہم ان سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں فزیکلی بھی آبویسلی فرق پڑ رہا ہے, لیکن آپ مینٹل جو ہے ہیلتھ, نہ صرف ان کا, آپ سٹاف, آپ کا جو سپورٹ سٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, فزیوز ہیں, ایوری ون, آپ کے کوچز ہیں, آپ کے ان کے ہیلتھ پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. سرٹنلی آپ ایک کرکٹر کی نظر سے اگر دیکھیں یا سپورٹس سٹاف کی نظر سے دیکھیں جو پلیئر کے ساتھ ہیں, 6 ویک 7 ویکس ہم بچوں سے دور, آپ اپنی فیملی سے دور, آپ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے تھے. ہم نے صرف اس انٹریکٹ کو جو اس چیز کے اندر رہ کر, اس سیفٹی کے دائرے کے اندر رہ کر ہم کر سکتے تھے کہ جو کرکٹر کو سہولت پرووائڈ کر دیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, تاکہ وہ یہ فیل کرے کہ ٹھیک ہے میں اس وقت آئسولیٹڈ ہوں, پوری دنیا سے آئسولیٹڈ ہوں, ایٹ لیسٹ میری فیملی جو میرے قریب لوگ ہیں وہ میرے قریب ہیں, اور وہ ایٹ لیسٹ دے کین شیئر آل دا ڈسکشنز ود دیم. یہ ہم کر رہے تھے اور اپنے پیاروں کے پاس رہیں. یہ کوشش کرکٹ بورڈ نے کوشش کر کے ہم نے پچھلی سیریز میں بھی کیا اور انشاءاللہ PSL میں بھی ہم کرنے چاہ رہے ہیں. ببل میں فرق تو نہیں ہے, ببل میں فرق نہیں ہے, بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اس دفعہ آپ دیکھیں کہ 5 اسٹار ہوٹل ساروں کا انتظام کیا گیا. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ سارے 5 اسٹار ہوٹلز ہم نے یوٹیلائز کیے, جس کے اندر جا کر ہم نے کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر بھی ہم نے ایون انڈر 19 انڈر 16 تک 5 اسٹارز ہوٹل یوز کیے. ڈونٹ فرگیٹ ویمن کرکٹ آلسو. ہم نے ویمن کرکٹ کی بھی T20 چیمپئن شپ بیچ میں ہوئی, ویمن کرکٹ کے کیمپ لگے کراچی کے اندر. ہم نے سب کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو تقریباً میچ ہمارے کر رہے تھے. میں بھی پورس ہو سکتا تھوڑا سا, لیکن اتنا ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کے اندر ہم نے دونوں کے اندر ڈفرینس رکھا, بہت واسٹ ڈفرینس رکھا. دیکھیں ہم نے نمبرز ہمارے لیے مشکل نہیں تھا. اگر آپ گریڈ 1 ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھیں 200 پلس کرکٹر کھیل رہے ہیں, گریڈ 2 کے اندر 200 کھیل رہے ہیں. اس سائملٹینیسلی ہم 4 ٹورنامنٹ اور کر رہے تھے. انڈر 19 ہم کر رہے تھے گریڈ 1 گریڈ 2, ویمن کرکٹ کا کیمپ کر رہے تھے. آپ کی پاکستان ٹیم کہیں نہ کہیں کھیل رہی تھی. انٹرنیشنل سیریز زمبابوے آپ نے وداؤٹ اینی انسیڈنٹس پوری کر لی. ابھی آپ نے ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ کرکٹ 7 وہ اس کو وداؤٹ انسیڈنٹس ختم کر لیا ہے.
So there has to be something good about this thing. Thanks God کہ یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم نے اس کو پورا کیا ہے, اینڈ تک لے کر گئے وداؤٹ اینی انسیڈنٹس کے. ڈومیسٹک کرکٹ کے ببل میں بھی انہوں نے بہت محنت کی, سب ڈومیسٹک کرکٹ والوں نے بھی, ہمارے اسٹاف نے جو میڈیکل اسٹاف تھا اس نے بہت محنت کی. ایک چیز بہت شیور ہے کہ اتنا ایگزاسٹو کام کبھی بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹس نے نہیں کیا تھا پوری دنیا کے اندر. میں بہت سارے ایسے میڈیکل ڈپارٹمنٹس کو جانتا ہوں کہ جہاں لوگ سپورٹنگ کورٹ سے ریزائن کر گئے ہیں بیکاز آف دس. بہت میرے دوست ہیں جو ریزائن کر گئے ہیں کہ دے کانٹ سسٹین مور دین دس. ایک بات شاید کہ یہ کب تک چلے گا, وی نیور نو, یہ کب تک چلے گا, کرکٹ کیسے کب تک اتنی دور تک چلے گی. ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ ہم 20% کراؤڈ لے کے آ رہے ہیں, یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. گورنمنٹ NCOC they have given us a very good platform. اب ہم پہ کہ ہم اس کو مینیج کر کے, جیسے ہم نے پہلی صورتحال کو مینیج کیا, اب اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اب امید بہت کرتا ہوں کہ PCB اینڈ مینجمنٹ ہمارے ساتھ سب اکٹھے مل کر جیسے پہلے چلے تھے اب بھی چلیں گے اور ہم اس کو پورا کر پائیں. سامعین, قومی خواتین کرکٹ ٹیم دورہ جنوبی افریقہ مکمل کر کے اور فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے باعث دورہ زمبابوے جلد ختم کر کے وطن واپس لوٹ چکی ہے. افریقہ سفاری پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہیمپ نے کہا, For us to get the opportunity to play international cricket game was fantastic. Not just here in Zimbabwe, which was added on whilst we were in South Africa, but also going to South Africa to play against a side that's ranked higher than us with some very good players, and to get the opportunity to play 6 games. So looking at it from our point of view, it's about us improving our performances, and that's what the main objective was to go there and see a progression through those 6 games, and then ultimately on to this trip in Zimbabwe. Unfortunately, this trip has been cut short, which is out of our control. But certainly, if we look back at the South African element of or component of the tour, we're certainly pleased with the progress that's been made. Like with any trip, you're right. We focus on results, but for us, it was really important to see individuals stand up and take responsibility, not just senior players, but also some junior players. So, across the board, I'm not going to name individuals specifically, but I think there were a lot of really good contributions from lots of different sources, which is what we want. We want as many players contributing to games as possible and winning games for Pakistan. I think, as you mentioned, from a team perspective, the results weren't what we would have liked, but we certainly got close and pushed South Africa on numerous occasions. And for us, I mentioned previously, I think it was a missed opportunity, certainly across 2 or 3 of those games where we found ourselves in really good positions. So if we'd managed to get over the line in those cases, then it would have been a very successful tour. But as it stands, it's been pleasing to see progress being made by certain individuals on this trip. سامعین, HPL پاکستان سپر لیگ 2021 کا آغاز 20 فروری سے ہوگا. روایت کے مطابق لیگ کا آغاز رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے ہوگا. اس حوالے سے ڈائریکٹر کمرشل PCB بابر حامد نے بتایا, اس ہفتے ہمارا 6th ایڈیشن آف HBL PSL کا پہلا میچ ہوگا. ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہیں, ہم بہت خوش ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم HBL PSL اپنے فینس کے لیے لے کر آئیں. HBL PSL پورے ملک کو یونائٹ کرتا ہے. یہ کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ بن چکا ہے پاکستان کے لیے, اور دنیا بھر میں اس کی بہت سپورٹ بھی ہے اور اس کی بہت فالوئنگ بھی. اس دفعہ جو ہمارے فینس کو الاؤ کیا گیا ہے وہ 20% فینس کو الاؤ کیا گیا. یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے اور ہمارے فینس کے لیے کہ جو پروٹوکولز PCB اور گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیے جائیں گے, فینز ان کو فالو کریں. اس میں ان کی بھی سیفٹی ہے, جو ان کے ساتھ لوگ آئیں گے ان کی بھی سیفٹی ہے, ہم سب کرکٹ بورڈ کے ملازمین کی بھی سیفٹی ہے. اور یہ ایک بہت اچھا میسج پوری دنیا کو بھی جائے گا کہ پاکستان میں HBL PSL کے میچز سکسیزفلی منعقد کیے گئے اور ہم نے اپنے سیفٹی پروٹوکولز کو فالو کیا اور سکسیزفلی ہم نے اپنا ٹورنامنٹ ختم کیا. ان سیفٹی پروٹوکولز میں ہماری سب سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنے ماسکس پہن کر رکھیں,
वो एक डिस्टेंस के ऊपर बैठें जैसे कि उनको बताया जाएगा। हमारे कोविड हेल्पर्स हर स्टैंड के अंदर मौजूद होंगे, वो फैंस को सीटिंग करवाएंगे, वो उनको सब प्रोटोकॉल्स वहाँ पर दोबारा से बताएंगे भी। फैंस के लिए जो टिकटिंग रखी जाएगी वो ऐसी रखी जाएगी जो फ़ैन फ्रेंडली हो, ताकि लोग अपने घरों से निकलकर मैचेस देखने आएँ और क्रिकेट का मज़ा उठाएं। हमारे HBL PSL की हर साल ओपनिंग सेरेमनी होती है। इस साल वो ओपनिंग सेरेमनी हम लाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड है। हमारी टीमें ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होंगी, वो एक बायो सिक्योर बबल में होती हैं। उन लोगों को जिन्होंने ये सेरेमनी करनी होती है, स्टेज लगाना है, लाइट्स लगानी है, उनको हम ग्राउंड पर नहीं ला सकेंगे। ये ओपनिंग सेरेमनी एक वर्ल्ड क्लास ओपनिंग सेरेमनी तो फिर भी होगी। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे होगी, तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि ये ओपनिंग सेरेमनी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा सा सीक्रेट है, ये भी आपको अनाउंस करेंगे कि ये कहाँ प्रोड्यूस हुई, बट इसमें मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस होगी। इसको वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। इस ओपनिंग सेरेमनी की ख़ास बात ये होगी कि इस ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इंटरनेशनली आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। आतिफ असलम इस दफ़ा पहली दफ़ा PSL के साथ अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं और हमारी उम्मीद होगी कि हम अपने फैंस को बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। ना सिर्फ आतिफ असलम, इसमें दूसरा बड़ा नाम जो पाकिस्तानी निजात सिंगर हैं इमरान खान, जिन्होंने पहले पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं किया किसी भी इस तरह के स्टेज के ऊपर, किसी भी इस तरह की सेरेमनी के अंदर, हम उनको भी अपने फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि ये ओपनिंग सेरेमनी जब आप लोग देखेंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। HBL PSL हर साल अपना एंथम निकालता है। इस दफ़ा भी हमने अपना एंथम बनाया और उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग उसको नापसंद कर रहे हैं। यही म्यूज़िक का मज़ा भी है और यही HBL PSLs के एंथम की रवायत भी रही है। कभी वो लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन इस दफ़ा हमारा ऑब्जेक्टिव फ़र्क था। वी वांटेड टू बी बोल्ड, वी वांटेड टू बी डिफरेंट, वी वांटेड टू रीच टू द मैसेज एंड आई थिंक वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। पिछले 5 दिन से ग्रूव मेरा पाकिस्तान में YouTube के ऊपर नंबर 1 ट्रेंडिंग है। ये एक अपनी नौयत का अपना रिकॉर्ड है। इस गाने ने, इस एंथम ने पिछले 5 दिन में 5 मिलियन व्यूज़ YouTube के ऊपर अचीव किए हैं, जो कि एक और रिकॉर्ड है। सो आई थिंक बहुत से लोगों को ये गाना पसंद भी आया है और हम अपने सब फैन से ये उम्मीद करते हैं कि HBL PSL को फॉलो करें, क्रिकेट का मज़ा उठाएं, स्टेडियम में आएँ तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, ताकि ये पूरे पाकिस्तान की जीत हो जब हम ये टूर्नामेंट ख़त्म कर सकें। सामीन, PCB पॉडकास्ट की 30वीं किस्त अपने ख़त्म को पहुंची। अपने मेज़बान इब्राहिम बादीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।